روٹی پانی اللہ دے رہا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ روٹی پانی نہیں دے رہا، تجھے سارا کچھ دے رہا ہے، 7200 نعمات ہے اس کی جو تیرے تو شمار ہی نہیں کر سکتا، وہ تجھے دے رہا ہے، لیکن بس گزارا ہو رہا ہے، یعنی ہاں ناشکری کر رہا ہے وہ خدا پہ۔ یعنی تو جو سمجھ رہا ہے کہ تجھے جو ملا ہے وہ تیری اپنی بدولت ملا ہے، نہیں ملا۔ پروردگار اگر ذرا ہاتھ کھینچ لے کہاں جائے گا تو؟ ابھی آپ بحول اللہ و قوت ہی یقوم واقعود کہتے ہیں، یہ حول کیا ہے؟ طاقت پروردگار ہے، کہ جو قوت اور طاقت ہے پروردگار تیرے، خدا نہ کر دے اٹھتے ہی جسم پہ فالج گر جائے، تب سمجھ میں آئے گا کیا ہے بحول اللہ۔ اٹھ نہ سکیں کیا کریں گے؟ لیکن کیا ہے کہ انسان طمع کا شکار ہے۔ قرآن میں بھی پروردگار عالم نے نہیں کہا ان الانسان لربہ لکنود، اپنے پروردگار کے بارے میں نا انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی بے حس ہے، بے حس ہے۔ قرآن خود کھل کے کہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا رحیم اور کریم پروردگار ہے، اسے کیسی نعمات سے نوازتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کی۔ لیکن اپنی طمع کا اسے بہت خیال ہے کہ ہر چیز جو مجھے اچھی لگ رہی ہے نا اسی کے مطابق ہو پروردگار، آج 100 گاہک نہیں، آج 150 ذرا گاہک آ جائے تو مزہ ہے، اور 10 بھی تجھے پروردگار دے رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، ورنہ اپنے کرتوت ہو تو ایک بھی نہ آئے۔ اگر انسان کے اوپر پروردگار یہ رکھ دیتا معیار کہ تیرے اعمال کی وجہ سے میں تیرا رزق لکھوں، ہاں جی، اگر انسان کے اعمال گناہ اور ثواب کی وجہ سے لکھتا پروردگار کہ حاجی صاحب آپ نے آج جتنے نیکیاں کی ہیں اتنے ہی آپ کو گاہک آئیں گے، کہاں جاتا انسان، کہاں جاتا؟ کہ استاد مرحوم اکثر فرماتے ہیں کہ رزق پتہ کیا ہے؟ رزق وہی ہے جو ایک وقت میں آپ کے پاس ہے، بس جو لباس آپ کے تن پہ اور جو کھانا آپ کے دسترخوان پہ، بس جو سواری آپ کے پاس ہے، جو گھر آپ کے پاس ہے، وہی آپ کا رزق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل پروردگار۔ لیکن پھر بھی انسان روتا کیوں ہے؟ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس پورا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے جی، ادھروں آدھا ادھروں کھا لینا، بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ استاد فرماتے ہیں کہ انسان رزق کو نہیں روتا، رزق مانگتا بھی نہیں، رزق تو پروردگار کی ذمہ داری ہے، اس نے کہا ہے تم کچھ کرو نہ کرو میں نے دینا ہی دینا ہے، مجھ پہ واجب ہے، اب جو چیز خدا پہ واجب ہے اس نے تو دینی دینی۔ لیکن تو کیوں رو رہا ہے؟ تو رو اس لیے رہا ہے تو عیاشیوں کو ترستا ہے، عیاشی مانگتا ہے نا، ذرا اور اچھا ہو، اپڈیٹ ہوتا رہے، ہاں جی، سافٹ ویئر مزید بلڈ ہوتا رہے، اور نیا ورژن آتا رہے، یعنی کبھی راضی نہیں ہونا، اس کی رضا پہ راضی ہو جو طمع کا یہ جو بیکٹیریا اپنے اندر سے اس کی ویکسینیشن کروا لی جائے، ہاں جی 2 انجیکشن اس بیکٹیریا کے بھی ختم کروا لیے جائیں کہ طمع ختم ہو گئی میرے اندر، اپنے نفس کو پروان چڑھا لیں گے۔ آگے مولا ارشاد فرماتے خدا کی قسم ایسا جملہ ہے نا کہ زندگی بدل سکتی ہے۔ مولا نے ارشاد کیا فرمایا؟ وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ذُرِّهِ، جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اپنی ذلت پہ راضی ہو گیا، کبھی بھی پریشانی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں مومن جتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو اس کے چہرے پہ کبھی بھی غم زدہ آثار نظر ہی نہیں آتے، ہاں جی، کبھی بھی اس کے چہرے سے آپ فیس نہیں کر سکتے اس کو مجبوری کیا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے، ہاں جی۔ ہر بندے کے پاس یا تو مقروض ہے، یہاں اس کا کاروباری مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، خاندان کے مسائل ہیں، قوم کے مسائل ہیں، ذمہ داری ہے تو اس کے مسائل ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، لیکن چہرے پہ آیا ہو، مولا کیا مومن کے چہرے سے آیا ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمیشہ خوشحال ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی عظمت پہ ایک بلند تر صلوات ہدیہ کر، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ سیدہ ارشاد فرماتی ہے مومن جو ہے نا، مومن ہمارے نور کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس کا چہرہ حشاش اور بشاش رہتا ہے، مسکراہٹ اس کے چہرے پہ رہتی ہے، کبھی غم کے آثار اس کے چہرے پہ، جتنی مرضی ٹینشن کیوں نہ آج آپ جج نہیں کر سکتے اس کے کوئی ٹینشن ہے، ہاں جی۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کر دی، اپنے آپ کو آپ نے ذلیل کر لیا،
پروردگار گوارا نہیں کرتا کہ اس کے رہتے ہوئے آپ کسی بھی بندے کو عبد کو بندے کو اپنی حاجت بتائیں. خدا کو گوارا ہی نہیں ہے. خدا موسیٰ علیہ السلام نبی کو کہہ رہا ہے، اے موسیٰ تجھے نمک بھی چاہیے تو کس سے مانگ؟ مجھ سے مانگ. تیرے نالین کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تو نے کسی بندے سے نہیں کہنا. یہ ذلیل کریں گے تجھے. تو نبی ہو کہ نبی تیرا اپنے ڈگری تیرے اپنے پاس، کوئی ڈگری کام نہیں آنی. انہوں نے نہیں دیکھنا تو نبی ہے کہ نہیں ہے، اولو العزم ہے کہ نہیں ہے، برجستہ ہے کہ نہیں ہے، صحیفے تجھ پہ نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئے. انہوں نے نہیں پرواہ کرنی. حاجت ان کے سامنے بیان نہ کرنا. جو حاجت ہے مجھے، پہلے خدا کو تو آزما لو. ہم پہلے سارے زمانے کی ٹھوکریں در بدر کھا لیتے ہیں، بعد میں مسجد میں آ کے یا رب یا رب یا رب خون دے دے پروردگار. وہ بھی کہتا ہے جا. امام فرماتے ہیں اصول کافی میں، امام جعفر صادق علیہ السلام، عزیزو ایسی خطرناک حدیث ہے. امام فرماتے ہیں تم خدا کو چھوڑ کے کسی بھی باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، عزیز ہی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ جگری ہو، امید لگائی ہے نا. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے جو کام اس کو کر دینا تھا نا، دے دینا تھا جو یہ مانگ رہا ہے، اب میں روک لوں. اب میں یہ دیکھوں گا کہ جس پہ اس نے امید لگائی ہے وہ کر کے دیتا ہے کہ اس کو نہیں. جا پھر جس پہ تو نے امید لگائی ہے جا اسی کا محتاج کر دیا، جا اس سے لے کے دکھا مجھے. اب میں دیکھتا ہوں وہ تجھے یہ چیزیں جو تو نے امید لگائی ہے دے سکتا کہ نہیں. جب میرے علاوہ دے ہی کوئی نہیں سکتا. ایک طرف آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کے سامنے حاجت بھی بیان کر رہے ہیں. مولا علی کی وصیت میں آخری جملات میں مولا نے امام حسن مجتبیٰ، اگرچہ ان کے مخاطب اس وقت امام مجتبیٰ ہیں لیکن اصل خطاب ہم سے ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لال حسن مجتبیٰ، فقر و فاقہ و تنگ دستی اور محتاجی سے خدا کی پناہ مانگو. ہاں پناہ مانگو، دعا کرو کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ کسی ذلیل اور پست کے تم محتاج ہو جاؤ. ہمیشہ یہ دعا رکھو کہ خدایا کبھی کسی پست اور ذلیل کا محتاج نہ کر، کیونکہ جب کسی پست اور ذلیل کے آپ محتاج ہوگے وہ آپ کو ذلیل کرے. کسی کے سامنے حاجت اپنی بیان نہ کر. دوسروں کو آزمانے سے پہلے ایک دفعہ خدا کو ضرور آزما. پروردگارا تیرا بندہ ہے، تیرے سامنے آیا ہے، یہ حاجت ہے، دوسروں کے سامنے لے کے جاؤں گا، یا تو یہ بات مان لی جائے کہ وہ تیرے سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، وہ تیرے سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں جی، کوئی صدر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اس کے پاس ہم جاتے اس وقت اچھے لگتے ہیں کہ جب اس کی طاقت تیری طاقت سے زیادہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے نا تو سونیا ربا پھر تو ہی کر دے میرا کام. ہاں جی، تیرے سامنے حاجت بیان کر رہا ہوں، پھر تو ہی کر دینا، کیوں مجھے ذلیل اور رسوا کروائے گا دوسروں کے سامنے. مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے کبھی بھی اپنی پریشانی کا اظہار کسی بھی فرد کے سامنے، بندے کے سامنے نہ کرو، کیونکہ جس نے بھی اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا اس نے اپنے آپ کو ذلت پر آمادہ کر دیا کہ ہاں مانگ تو میں نے لیا ہے، دستے سوال بلند نہ. امام نے فرمایا مسجد نبوی میں بھی اکثر ہوا کرتا تھا ایسا کہ امام صادق کے زمانے میں لوگ آتے تھے اور یوں مانگتے تھے. سائل آتے تھے اس طرح مجبوری ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مانگتے تھے. اب ایک سیلف ریسپیکٹ بھی ہے، خودی بھی مجروح ہوتی ہے انسان کی کہ اٹھ کے یوں سر محفل مانگنا ایک عیب ہے، کسی کا دل تو نہیں چاہتا. اگرچہ جتنی بھی مجبوری ہو، یہ سفید پوشی کہ اظہار ہی نہ کرو، مسئلہ ہی نہیں، خدا سے مانگو، خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ دے دے گا. امام نے وہاں ارشاد فرمایا خبردار کبھی بھی حاجت خدا کی بارگاہ میں آئے اور روز عرفہ آ رہا ہے اس دن آ کے کوئی مانگ رہا ہے مسجد. امام فرماتے ہیں یہ تو وہ دن ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ کوئی فقیر سے فقیر تر ہو اور مجھے پکارے اور میں آج کے دن اسے دے دوں. آج میں نے دینے کے لیے اپنے خزانے کھولے ہوئے ہیں اور تم بندوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، ابھی بھی بندوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو. چلو پھر بندوں کے ہی حوالے، تم بندوں کے ہی سپورٹ میں کر دیتا ہوں. آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانًا، جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنایا اس نے نفس کو سبک تر کر دیا، کمزور تر کر دی. اپنے نفس کو زبان پر حاکم بنا،
جو منہ میں آ رہا ہے بولتے نہ چلے جائیں، پہلے سوچو، پہلے تولو اور پھر بولو، بعد میں بولو، یوں نہیں جو آ رہا منہ میں کہتے ہی چلے جا رہے، نہیں دیکھ رہے کہ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوگی، اس کا دل دکھے گا، اس کو برا لگ سکتا ہے۔ یہ باتیں نہیں سوچو گے، اپنے نفس کو حاکم بناؤ، کس پہ؟ اپنی زبان پہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہاری زبان جو ہے نا عجیب ایک درندہ ہے۔ مولا درندہ ہے؟ ہاں، زبان ایک گوشت کا لوتھرا جسے سمجھ، درندہ ہے۔ اس کو کتنے دانت ہے؟ 32 دانت، 32 دانت میں اس کو جکڑا ہوا ہے، 32 محافظ اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ سوچے نا، ہاں جی، کسی میری طرح کسی کا دانت 1-2 نکلے بھی ہوں، ہاں، وہ اس کی زبان پھسل جائے، سمجھ آتی ہے اس کے 1-2 محافظ نکلے ہوئے ہیں، اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ اور جس کے پورے دانت سلامت ہے پھر بھی زبان قابو میں نہیں رہتی، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے نفس کو زبان کا غلام بنایا ہوا، جو دل کہی جا رہا ہے تو کہتی جا۔ اور یاد رکھیں یہ جو زبان ہے نا، زبان ایسی خطرناک چیز ہے نا کہ امام فرماتے تمہارے 90% گناہوں کی جڑ یہ زبان ہے۔ ایک آیت اللہ تھے، وہ ہمیشہ ان کا وتیرہ تھا، جب بھی وہ گھر سے نکلنے لگتے تھے نا، صبح گھر سے جیسے ہی باہر قدم رکھنے لگتے تھے تو اپنی زبان سے خطاب کرتے، اور زبان سے خطاب کر کے کہتے تھے تجھے تیرے پالنے والے کا واسطہ، جس نے تجھے خلق کیا ہے نا، اتنا خوبصورت، اتنے ٹیکنیکل طریقے سے تجھے خلق کیا ہے اور 32 محافظوں میں بھی رکھا ہے تجھے اسی خالق کا واسطہ آج سارا دن میں مجھے ذلیل اور رسوا نہ کروانا، مجھے ذلیل نہ کروانا۔ کیوں؟ یہ زبان، اب زبان ہی کی وجہ سے کاروبار بھی کرتے ہیں، زبان کی وجہ سے سچ بھی ہے، زبان کی وجہ سے جھوٹ بھی ہے، زبان کی وجہ سے حلال بھی، زبان کی وجہ سے حرام بھی۔ 2 نمبر کو 1 نمبر بھی کرنا ہے تو زبان سے۔ اب کوئی گنگا ہو یوں کر کے اشارے کر کے اس کی بات کا اثر نہیں ہے، جو زبان سے کہہ سکتا ہے ہاں جی یہ 2 نمبر نہیں ہے 1 نمبر ہے، جو زبان سے۔ امام فرماتے ہیں زبان کو نفس پر، زبان کو حاکم بنا دیا نا جس نے، اس نے اپنے نفس کو سبک تر بنا دیا۔ زبان کو حاکم نہ بنائیں بلکہ نفس کو حاکم بنائیں زبان کا۔ پہلے سوچے 1000 دفعہ کہ میں نے کیا کہنا ہے، اس سے دل آزاری تو نہیں ہوگی کسی کو۔ اگر دل آزاری ہو رہی ہے تو وہاں پہ اپنے الفاظ کو واپس لیں۔ لیکن عجیب ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہی کہ جیسے ہی ایک تیر کمان سے نکلا ہوا واپس نہیں آتا، ان 32 محافظوں کے درمیان سے جو تیر نکلتا ہے نا وہ بھی واپس نہیں آتا۔ بعض دفعہ ہمارے ایسے جملات آ جاتے ہیں گھر کے مسائل میں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے نازیبا کلمات کا استعمال ہم کر جاتے ہیں کہ واقعاً خدا شاہد ہے کہ اس کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا، ذرہ آواز اونچی کرنے پہ۔ یہ تو ہماری بھی گھر کی خواتین کو بھی چاہیے نا، خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے سے شوہر کا استقبال کرے، نہ کہ ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی اور ایک نحوست کے ساتھ چہرے کے ساتھ آنے والے کا استقبال کریں۔ گھر سے خوشی سے استقبال کریں، اس کی ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جائے گی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان علی شان ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، وہ جو کنیزی کا دعویٰ کرتی ہیں ان کے لیے سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تمہارے صاحب خانہ گھر کو لوٹ کے آئے نا، خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا کرو، دروازے پہ ان کا استقبال کیا کرو۔ بی بی کیوں؟ فرمایا سارے دن کی تھکاوٹ تیری ایک مسکراہٹ سے اس کی زائل ہو جائے گی، اور جہاں آتے ہی تو نے اس کو ٹینشن ہی سنا دینی، آتے ہی تو نے اس کو اے ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، آج تیری ماں نے یہ کہا، بہن نے یہ کہا، آ گئی ہے رہنے کے لیے۔ عجیب ہے، ہاں جی، نند رہنے کے لیے آ گئی، چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، سیزن آ گیا نا نندوں کے آنے کا سیزن۔ اب بھائی کے پاس نہیں جانا تو کس کے پاس جانا ہے یار؟ خدا کے لیے رزق جو اس کے نصیبوں کا ہے وہ مل جائے گا اس کو۔ نہیں بہن کے لیے آپ کے پاس سارا کچھ ہے، میرے لیے وہ سارا سال کھاتی بھی رہتی ہے پھر بھی نہ شکری کرتی ہے، اس کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ تو وہ اگر کوئی بھی گھر میں اگر خدا نہ کردہ ایسی کوئی مخلوق پائی جائے نا تو اسے بس یہی کہے لئن شکرتم لازیدنکم، لئن کفرتم، اگر کفر اختیار کیا نا تو اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں، وہ آئی ہے بیچاری اپنا نصیب کھا کے چند دن بعد چلی جائے گی،
ہاں جی، بھائیوں کے پاس نہیں آنا تو کس کے پاس آنا؟ جب تک ماں باپ حیات ہیں تب تک یہ میکہ بھی آباد رہتا ہے، ماں باپ چلے جائیں بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بہنیں بیچاریاں کہاں آئیں گی، کہاں جائیں گی؟ تو ایسی با کردار با صلاحیت خواتین ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے جن کا نفس جو ہے زبان پہ حاکم ہو۔ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو نفس پہ حاکم بنایا ہوا، جو آ رہا جس کے خلاف آ رہا کہتی چلی جا رہی ہیں بغیر پرواہ کی۔ نہ کریں ایسا خدا کے لیے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اپنے نفس کو نا کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے، اور آگے چل کے فرماتے ہیں اس نفس کو جس کو تم نے تار عنکبوت بنا دیا ہے نا، تار عنکبوت مکڑی کا جالا بنا دیا، ایک پھونک مارو نا وہ تتر بتر ہو جائے گا نفس وہ۔ اور اسی طرف مولا فرماتے ایک مومن جس کے دل میں میری ولایت ہے، حسین کی اعزاء ہے، اس کے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے۔ ایک سبک ایک کمزور تار عنکبوت والا نفس جنت مل سکتی، اور جنت کیا وہ جہنم بھی شاید گوارا نہ کرے، ایڈا اولا نفس۔ اس کو فرشتے ہی دیکھ کے کہہ دیں یار یہ جس کے زبان کے ہاتھوں جو اسیر رہا ہے، باقی شیطان کے معاملات اور وسوسے تو پھر اگلے معاملات ہیں، وہ اگلی کہانیاں ہیں۔ لہٰذا آج ایک ہی کلمات کثار میں 3 حصے سے، ایک تو طمع کو شعار نہیں بنانا، دوسرا اپنی پریشانی اور غم کا اظہار ہی نہیں کرنا۔ کبھی کسی مولوی کو دیکھا ٹینشن میں، حالانکہ مولوی بھی مقروض ہوتا ہے، گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں، 100 طرح کی پریشانی ہوتی ہیں، نہیں ظاہر نہیں ہوتا، کیوں؟ پتہ ہے مولا نے فرما دیا نہیں ظاہر کرنا، ظاہر کر دیا لائے مولوی آپ آ کے درس دیتا ہے یہاں پہ صبر کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ ٹینشن سنا رہا ہے ساروں کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا طمع کو شعار نہیں بنانا، اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان اس لیے مہیا نہیں کرنا کہ اپنی پریشانی کسی کو بتا دی جائے، اور تیسری چیز جو مولا نے فرمائی نا اپنے نفس کو حاکم بنائے زبان پہ، زبان کو حاکمیت نفس پہ مت دیں، جو زبان میں آ رہا ہے جو دل چاہ رہا ہے وہ بولی جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے سوچ لیں کہ جو بات کر رہے ہیں کسی کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ آخر میں عزیزان گرامی ایک طالب علم ہے، آگاہ پیش نماز بھی ہیں اور مجبور ہیں، اگر ہو سکے تو ان کی کچھ مدد کر دیجئے، بیمار ہیں اور انسولین انہوں نے خریدنی ہے، شوگر کے مریض ہیں، آپ سے ہو سکے خداوند متعال آپ کے رزق میں جان میں مال میں برکت عنایت فرمائیں، جس قدر ہو سکے ان کی مدد ضرور کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت کا، تجھے واسطہ ہے اپنی تمام تر تخلیقوں کا، پروردگارہ جتنا تو سخی ہے تجھے اپنی سخاوت کا واسطہ، جتنا تو کریم ہے تجھے اپنی کریمی کا واسطہ، جتنا تو قیوم ہے تجھے اپنی قیومیت کا واسطہ، جتنا تو رزاق ہے رزاقیت کا واسطہ۔ خالق کائنات جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں رزق حلال کمانے کے لیے بیٹھے، پروردگارہ ان سب پہ اپنے رزق کے تمام دروازے کھول دے اگر ان سب کا رزق آسمانوں میں ہے تو اسے نازل فرما، زمین میں ہے تو اسے ظاہر فرما، دور ہے تو اسے نزدیک فرما، نزدیک ہے تو آسانی سے عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، علی ابن ابی طالب کے ان جملات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ طمع جیسی بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے نفس کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ زبان کو ہمیں حاکمیت دینے سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے نفس کی جان کی قیمت جنت سے کم پہ ہمیں قرار نہ دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت و آبرو کے ساتھ فاطمہ زہرا کی کنیزی عنایت فرما۔ ہر گھر کو ایسا خوبصورت اور اعلیٰ بنا پروردگارہ کہ وقت کا امام جس گھر میں دعوت کے لیے آمادہ ہو سکے، پروردگارہ ہر گھر کو وقت کے امام کے لیے آمادہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ امام جواد کا، مجرب ترین واسطہ امام کا، رزق کے حوالے سے، قرضے کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، جو جوان پریشان ہیں ان کی پریشانی کی دوری کے لیے پروردگارہ امام جواد کا واسطہ تجھے، پروردگارہ اس باب الحوائج امام کے صدقے میں جو جو مقروض ہے ان کا قرض ادا فرما۔ پروردگارہ جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو چھوٹے گھر ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنا مکان عنایت فرما۔ عزا خانہ ابا عبداللہ الحسین وسیع سے وسیع تر عنایت فرما۔
پروردگارہ ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما، موت برحق ہے خالق کائنات، عاقبت بخیر فرما، پورا شوب دور ہے، بیماریوں سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگارہ موت برحق ہے، مرنے سے پہلے ابو عبداللہ الحسین کی زیارت نصیب فرما۔ موت برحق ہے پروردگارہ، بستر پہ ایریاں رگڑ کے بیماریوں کی زد میں آ کے ذلت کی موت سے بچاتے ہوئے میدان عمل میں حاضر رہ کے شہادت کی عظیم موت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس جائے نماز کو آباد کرنے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اپنے تمام محسنین، اپنے تمام بزرگوار جو آج آپ کے درمیان نہیں ہیں، اس جائے نماز کے نمازی جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، شہدائے ملت اسلامیہ بالاخص شہید قائد عارف حسین الحسینی اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی سمیت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔